مجلس ابن زیاد کے واقعات۔ ابن زیاد اپنے مخصوص قصر میں بیٹھا، سب کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔ اس کے حکم سے سر حسین دربار میں لا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے پیچھے اہل حرم اور بچے مجلس میں حاضر کیے گئے۔ بی بی زینب کبریٰ اس طرح مجلس میں آئیں کہ پہچانی نہ جا سکیں، وہ ایک گوشے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کہا گیا، یہ زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور تمہاری بدعتوں کو جھٹلایا۔ بی بی زینب نے جواب میں فرمایا، بلا شبہ ذلیل ہوتا ہے بدکار اور جھٹلایا جاتا ہے بد کردار، اور وہ ہمارے سوا دوسرا کوئی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ زینب نے فرمایا، میں نے تو جو کچھ دیکھا اچھا ہی دیکھا۔ یہ لوگ ایسے افراد تھے کہ خداوند عالم نے ان کی سرنوشت میں شہادت لکھ دی، اس لیے وہ تحسین طلب انداز میں اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے۔ بہت جلد اللہ انہیں اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا تاکہ تجھے محاکمے کے لیے کھینچا جائے۔ اب دیکھ لے کہ اس محاکمے میں کون کامیاب اور کون مغلوب اور درماندہ ہے۔ تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے، اے پسر مرجانہ۔ ابن زیاد کو زینب کی اس آتشی تقریر پر غصہ آ گیا کہ بس اب وہ قتل ہی کر ڈالے گا۔ عمرو بن حریث اس مجلس میں موجود تھا۔ ابن زیاد سے بولا، یہ ایک عورت ہے اور عورت کی بات پر مواخذہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے اپنا غصہ فرو کرنے کے لیے زینب سے کہا، خدا نے حسین اور تمہارے خاندان کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی۔ بی بی زینب نے فرمایا، اپنی جان کی قسم، تو نے میرے خاندان کو قتل کیا، میری شاخوں کو قلم کیا، میری جڑیں اکھاڑ دیں۔ اگر تیری شفا اسی میں تھی تو شفا مل گئی تجھے۔ ابن زیاد نے کہا، یہ عورت کس قدر قافیہ باز ہے، خدا کی قسم اس کا باپ بھی بڑا قافیہ باز تھا۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے زیاد کے بیٹے، عورت کو قافیہ باز سے کیا سروکار؟ مجھے اس شخص پہ تعجب ہے جو اماموں کو قتل کر کے اپنی شفا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت میں اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت سید سجاد کی طرف متوجہ ہوا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ امام سجاد نے فرمایا، میں علی بن الحسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا خدا نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد نے فرمایا، میرے بھائی کا نام علی اکبر تھا، لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، اللہ موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد کو امام کے اس مدلل ارشاد پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تم کو اتنی جرت ہے کہ میرا جواب دو؟ پھر حکم دیا، اس کی گردن مار دی جائے۔ بی بی زینب نے خود کو مولا سجاد کے سپر قرار دیا اور ابن زیاد سے خطاب کیا، جتنا خون تو نے ہمارا بہایا یہی کافی ہے۔ پھر مولا سجاد کی گردن میں باہیں حمائل کر دیں اور کہا، اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد نے بی بی زینب کی طرف دیکھا اور کہا، تعجب ہے اس صلہ رحم پر کہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے علی بن الحسین کے ساتھ قتل کر دوں۔ اسے چھوڑ دو، اسے جو بیماری ہے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ مولا سجاد نے بی بی زینب سے کہا، پھوپھی اماں ٹھہریے تاکہ میں اس سے بات کر لوں۔ اس کے بعد آپ نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے زیاد کے بیٹے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت اور سربلندی ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام سجاد اور ان کے اہل بیت کو مسجد اعظم سے متصل گھر میں لے جایا جائے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر بازار میں پھرایا جائے۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں مجلس ابن زیاد میں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ وہ چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، حسین کے دانت بڑے اچھے تھے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں تجھ سے ایسی بات کہتا ہوں جسے تو پسند نہ کرے گا، تجھے ناگوار ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو جہاں تو چھڑی سے کھیل رہا ہے دندان مبارک کو اسے بوسہ لیتے تھے۔ زید بن ارقم بھی مجلس ابن زیاد میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی آنکھ، پلکوں اور دہان مبارک کو چھڑی سے مار رہا ہے۔ اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کو جہاں تو چھڑی مار رہا ہے
اپنے لب رکھتے تھے اور بوسہ دیتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ زید نے کہا کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے لبوں کو چوستے تھے۔ اس کے بعد زید بن ارقم رونے لگے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا خدا تمہاری آنکھوں کو رلائے اے دشمن خدا، اگر تو بڈھا قرانٹ نہ ہوتا، بے عقل نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ زید نے کہا میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں جس سے تجھ کو پہلے سے زیادہ غصہ آئے گا، تیرے لیے پہلے سے سنگین تر ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو داہنے زانو پر اور حسین کو بائیں زانو پر بٹھائے ہوتے تھے اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کے فرماتے تھے خدایا میں ان دونوں اور صالح المومنین علی کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یعنی یہ تینوں حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہیں۔ اس بنا پر اے ابن زیاد تو ہی بتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ حضرت مختار ابن زیاد کے قید خانے میں تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ کشاں کشاں مختار کو قید خانے سے دربار میں لایا جائے تاکہ مختار کا دل بھی جلایا جائے، ان کے دل میں وحشت و خوف پیدا کیا جائے اور دیگر مخالفوں کو بھی ڈرایا جائے۔ حضرت مختار کو مجلس میں لایا گیا۔ جس وقت ان کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی اور آپ کے اہل بیت کو نامحرموں کے مجمع میں اس حال سے دیکھا تو اس قدر دکھ ہوا کہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ابن زیاد سے کہا اے حرام زادے، بہت جلد گردش روزگار سے میں اقتدار پاؤں گا اور 30,000 بنی امیہ کو قتل کروں گا۔ ابن زیاد نے قتل مختار کا حکم دیا۔ اس کے مشیروں نے جو مجلس میں موجود تھے انہوں نے مصلحت نہ دیکھی اور کہا مختار کے قتل سے ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور آخرکار مختار کو قید خانے میں واپس کر دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن زیاد نے مختار کی آنکھ پر تعزیانہ مارا اور قید خانے میں واپس لے جانے کا حکم دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلا میں رکھا اور چھڑی سے آپ لب و دندان پر مارنے لگا اور استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا اے حسین تم تو ہنستا چہرہ تھے۔ یہ بھی کہا کہ آج جنگ بدر کا بدلہ چکا دیا گیا۔ مجلس ابن زیاد میں ایک شخص تھا جس کا نام جابر تھا، وہ قبیلہ بکر کا فرد تھا۔ ابن زیاد کی یہ گستاخیاں دیکھ کر نظر مان لی کہ میں صرف خدا کے لیے نظر کرتا ہوں، اگر 10 مسلمان بھی ابن زیاد کے خلاف بغاوت کریں گے تو میں ان میں شامل ہوں گا۔ جب 66 ہجری میں امیر مختار نے انتقام خون حسین کے لیے قیام کیا تو جابر ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ابن زیاد کی فوج کے سامنے آ کر اس پر حملہ کیا اور آواز دی اے ملعون، ملعون کے بیٹے، اے خلیفہ ملعون کے کارندے۔ اس کے جملے سے فوجی ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی درمیان جابر اور ابن زیاد کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جابر نے اس پہ حملہ کیا اور اس نے جابر پر، نتیجے میں دونوں ہی قتل ہو گئے۔ ابن زیاد جہنم واصل ہوا اور جابر نے شربت شہادت نوش کیا۔ واضح ہے کہ قول مشہور یہی ہے کہ ابن زیاد کو ابراہیم بن مالک اشتر نے قتل کیا۔ کیسے حسین کو مارا۔